ये छोटे मिर्जा साहब हमारे जेलम के जो हैं, ये छोटे मिर्जा साहब हमारे जेलम के जो हैं, ये छोटे मिर्जा साहब हमारे जेलम के जो हैं। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਵੀ ਲੈਟਰਿੰਗ ਜੀ ਮੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ। मैं इंशाल्लाह कह देता हूँ जी, अल्लाह आपको बरकत दे। इस बात को जरा समझिएगा। हाँ ਉਹਨੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ कहने ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ कहने ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ हाँ हाँ इंजीनियर नु की है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਲੈਟਰਿੰਗ। बैठ जाओ एक मिनट बैठ जाओ मैं दसना जेड़ा इंजीनियर है ना, इंजीनियर वो जाहिल है, बदतरीन है, कमीना है, झूठा है, बेबाक है, इस सदी का सब तो बड़ा खंजीर है। समझ आ गई है? वह नहीं गल है। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਛੜਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਹੈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਮੀਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਮੀਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਤਾਰੀ ਦੀ ਸੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ। ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਦੀਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਯਾਰ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਐਵੇਂ ਬਸ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ। ਓ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਮਹਿਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ। ਓ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਮਹਿਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ। ਓ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਮਹਿਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ। ਬੈਠੋ। मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला अल-मारूफ गालियों वाली सरकार, पिछले हफ्ते उन्होंने सियालकोट में एक जलसा किया और उस जलसे का टॉपिक था ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उस जलसे में क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान किसी शख्स ने खड़े होकर सवाल किया। अब कोई मालूम नहीं है कि वो प्लांटेड शख्स था उनकी तरफ से या वाक़तन कोई हमारा स्टूडेंट था, इससे क़तई नज़र। बहरहाल उसने जो सवाल पूछा वहाँ पर खड़े होकर वो ये था कि इंजीनियर साहब को आप लोग गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के साथ मिलाने की बजाय उनकी बातों के इल्मी जवाबात दें। तो बजाय इसके कि वो सवालात को एड्रेस करते, जो मैंने उनके बुज़ुर्गों की गुस्ताखाना इबारतें हाईलाइट की हैं, उनके बुज़ुर्गों ने जो अपने नामों के कलमे पढ़ाए, चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, और बाकायदा इन्होंने मुनाजरों में उसका दिफा किया, उसका जवाब देते हैं कि भाई इंजीनियर साहब के डर की वजह से किताबें बदल गईं। पहले तो हमारे बुज़ुर्ग इसके ऊपर मुनाजरे करते थे, इन किताबों की हराम की कमाइयाँ खाया करते थे, और फिर एक इंजीनियर आ गया, यानी कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। जवाब देने की बजाय उन्होंने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। 20 मिनट के क्लिप में उन्होंने 20 गालियाँ मुझे निकाली, और स्टार्ट उन्होंने इससे लिया कि इंजीनियर जो है वो जाहिल है, कमीना है, बदतरीन झूठा है, इस सदी का सबसे बड़ा खिंजीर है। यानी वही जो हमारे बाबा जी कहते थे ना वाबियों को, सूरह सूर, उसी को उन्होंने ट्रांसलेट किया खिंजीर की शक्ल में। और इसके जवाब में पब्लिक भी इसी किस्म की बैठी हुई थी, उन्होंने वहाँ पे नारे मारने शुरू कर दी। यानी उनको इल्मी जवाब मिल गया। ज़ाहिर है ये मकतबा फ़िक्र वो है कि जिनके यहाँ इल्मी जवाब यही होता है कि आपने दूसरों को गालियाँ देनी है, क्योंकि आपके पास तो दलाइल ख़त्म हो चुके हैं। 20 गालियाँ दी लेकिन किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। और उस 20 मिनट में ऑलमोस्ट एंड पे जाके उनका एक चेला खड़ा हुआ, जो हम अक्सर कहते हैं कि फिजिक्स के प्रोफेसर से आप भरी क्लास में कोई सवाल पूछें या उसकी कोई गलती निकालें तो वो बोलता है थैंक यू, और मौलवी बोलता है फेंक दियो। और उसने बिल्कुल पंजाबी में यही लफ्ज़ बोले, इन्हू चुक के बाहर सुटो। अब वो कोई पंजाबी कोई पलवान टाइप बंदा था उनका, और उसने इस किस्म के कमेंट्स किए, यानी कि फेंक दियो, वही बात की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात की सर्टिफिकेशन हो गई कि बरेलवियों के उलमा के स्टेजेस के ऊपर ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों को सवालात पूछने के ऊपर कहते हैं इन्हू चुक के बाहर सुटो। अब आप ये कहें कि जी जो आलिम साहब हैं उन्होंने तो उसको मना किया, उन्होंने बेशक उसको मना किया, लेकिन आलिम की मौजूदगी में इस तरीके से स्टेज से आवाज़ का बुलंद होना, ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि आपने किस किस्म की पब्लिक प्रोड्यूस की है। हमारे यहाँ आपको सवाल पूछने के ऊपर कभी ये बात नहीं मिलेगी कि इन्हें चुक के बाहर सुट दो। बिल्कुल ऐसी कोई बात हमारी तरफ से नहीं होगी। हम हर तरह के सवालात को लेते हैं,
لائیو سیشنز میں بھی لیتے ہیں, اسی طریقے سے پرچیوں میں بھی لیتے ہیں. میری ذات کے حوالے سے ایک ایک چیز لوگ پوچھتے ہیں, میں اس کو الحمدللہ ڈسکس کرتا ہوں, بلکہ میں نے لائیو سٹوری میں تو اپنے تمام ایسٹس بھی ڈکلیئر کر دیے. گالیوں والی سرکار یعنی کہ عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اور ہمارے بڑوں نے بڑا مرزا ختم کر دیا, تو مرزا جونیئر تے شاہی کوئی نہیں. پہلے آپ کلیئر کر لیں کہ میں مرزا جونیئر نہیں ہوں بھائی, میں ہوں مرزا سینئر, انجینئر محمد علی مرزا سینئر. کیونکہ جو مرزا جونیئر ہے نا وہ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کی جائز اولاد تھا. اور ہم نے ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم سے صرف قادیانیوں کے خلاف آواز بلند نہیں کی, بلکہ جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا, ہمارا ایک رجز اس کو لے اڑا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. خواہ کوئی چشتی دجال ہو بقول آپ کے, کیونکہ آپ لوگوں نے مناظرے لڑے ہیں, حرام کی کمائیاں کھائی ہیں ان کتابوں کی. میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو پہ گیا جائے تواڈے بابے نو پہ گیا جائے. یہی ہے گالیوں والی سرکار. اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر, اور کھا گیا تیرے بابے نو, کھا گیا, ڈکار بھی نہیں ماریا اللہ دے فضل نال. ہاں الحمدللہ. تو ہم نے اللہ کے فضل سے علمی طریقے سے اس دجال کا مقابلہ کیا. ہم صرف اینٹی قادیانی نہیں ہیں, بلکہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی تمہارا یہ کہنا کہ وہ فتنہ ختم کر دیا, وہ فتنہ آج تک موجود ہے. یہ بھی 3-4 دن پہلے مناظرہ ہوا ہے لندن کے اندر, اور وہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے تمہارے بابوں کی وجہ سے. وہ لا کے چشتی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں, تھانوی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں, شبلی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں, اور تمہارے بزرگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو آج تک زندہ رکھا ہے تمہارے بزرگوں نے. کہتے ہو جی وہ جی پیر میرلی شاہ صاحب ٹارزن تھے, پہنچ گئے تھے. اللہ کے بندو, وہ تو نگاہیں مار کے کچھ کر سکتے تھے, قادیان میں اس کو جلا کے راکھ کر دیتے. کہتے ہیں جی وہ لاہور آیا نہیں, اور گریٹ برٹن نے نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا یہ تجھے مروا دیں گے, کیونکہ یہ اپنے ساتھ کافی دہشت گرد گنڈے لے کے گیا ہوا تھا, جس طرح کہ تم نے بھی اپنے سٹیج پہ نہیں رکھا, اور چک کے باہر سٹو. ہاں اس قسم کے کافی سارے پیر میرلی شاہ صاحب وہاں سے لے کے گئے ہوئے تھے, اور زیادہ تر ان میں پٹھان تھے. تو گریٹ برٹن نے کہا یہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا. غلام احمد قادیانی کو انہوں نے کہا کہ تو ادھر ہی بیٹھا رہے قادیان کے اندر, یہ مناظرہ نہیں ہونا. اور یہ کہتے ہیں جی اکیلے ہی دوڑ کے فتح بنا لی. اچھا وہ لاہور میں کھڑے ہو کر, قادیان اتنی دور نہیں تھا, وہاں سے نگاہ مارتے جلا کے راکھ کر دیتے اس کو. اللہ کے بندو شکر ادا کرو وہ مناظرہ نہیں ہوا. اس نے لا کے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا جو دفاع کیا نا پیر میرلی شاہ صاحب نے, وہ لا کے منہ پہ مل دینا تھا. کیا جواب دیتے؟ تو جو لوگ خود چشتی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں معرفت کے نام کے اوپر, وہ جواب دیتے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی بھی اس میں آزاد نہیں ہیں. انہوں نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. بلکہ انہوں نے پیر اور مرید کے جو آداب لکھے ہیں اس چیپٹر میں اس کو ڈالا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ سبع سنابل میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے, اس کے باوجود انہوں نے انڈورس کیا, تو اعلیٰ حضرت گئے. اور اگر نہیں پتا تھا تو ان کی بزرگی گئی, کیونکہ وہ غوث وقت تھے, اور غوث وقت تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو اعلیٰ حضرت گئے. چشتی چاچو کی چاچی نہیں گئی, اعلیٰ حضرت بھی گئے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو آپ نے کس کھاتے میں ڈالنا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہ کیا. اور خود جو بندیوں کے بزرگ ہیں ایشلی تھانوی صاحب, انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. ان لوگوں نے مناظرے لڑنے تھے جا کے, ان لوگوں نے غلام احمد قادیانی دجال کا مقابلہ کرنا تھا. یہ تو سہولت کار تھے, اور الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ جی یہ قادیانیوں کو عبارتیں پرووائڈ کرتا ہے. ابھی یہ لندن والا جو مناظرہ ہوا ہے, کئی لوگوں نے کہا ہے کہ انجینئر کا شاگرد ہے جو مناظرہ کر رہا ہے, وہ اندازہ کریں. اور بھائی مجھ سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں ہائی لائٹڈ تھیں. اعلیٰ حضرت کو چشتی رسول اللہ پہ تو آنکھیں بند کرنا یاد رہا, اور تھانوی رسول اللہ پہ فتاوی رضویہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ تو تحذیر الناس کی عبارت کی وجہ سے ختم نبوت کے منکر ہیں. ان سے کیا بعید ہے کہ یہ تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کر رہے ہیں, تو ان سے کوئی بعید تو نہیں ہے. تھانوی رسول اللہ نظر آیا اعلیٰ حضرت کو, اور چشتی رسول اللہ کے اوپر مجرمانہ خاموشی رکھی. یہ سارے ایک کچھ اندروں انہوں نے گراؤنڈز پرووائڈ کیے. پھر دوسری بات, میں اور میرے اسٹوڈنٹس کبھی قادیانی ہو ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں بھائی رفع الیدین سے نماز, جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور تم اور تمہارے بزرگ سارے حنفی تھے. علی بن عثمان حجویری بھی حنفی تھے, بایزید بستامی بھی حنفی تھے جی, اور اعلیٰ حضرت بھی حنفی تھے, اور تھانوی صاحب بھی حنفی تھے. یہ سارے کے سارے حنفی تھے. یعنی کہ حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی فقہ میں حنفی ہیں. اور ان کو بھی پتا ہے, اب تو خیر یہ بول کے کہہ رہے ہیں کہ جی قادیانی بھی حنفی ہیں. تو جو خود حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, وہ ہمیں تانا دیں گے,
اور پھر تمہارے غوث پاک، انہوں نے تو غنیت الطالبین میں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں آیا. تمہارے غوث پاک کی نماز جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس والی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی نماز جو ہے وہ غوث پاک والی ہے، نہیں نہیں نہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہے الحمدللہ. اور تمہارے غوث پاک کی جو نسبت ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے. ہاں وہ یہ والی نماز پڑھتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ختم نبوت کی صحیح نمائندگی کر رہا ہے الحمدللہ. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اچھا یہ اس رٹ سے بڑا چڑھتے ہیں، کہتے ہیں انجینئر صاحب بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. نہ 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 نہ، میں نے یہ نہیں کہا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، میں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں میرے بابے بڑی شاہ ہیں، امام بخاری، امام مسلم. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. الحمدللہ ہمارے یہ بابے ہیں اوریجنل. تمہارے بابے وہ ہیں جنہوں نے غداریاں کی ہیں، چندے بٹورے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدادیں بنائی ہیں مکہ اور مدینے کی آوازیں لگا لگا کے، کسی کو دیوبند میں پھینکا، کسی کو بریلی میں پھینکا، کسی کو اجمیر میں، کسی کو بغداد میں، اور نام لیا ہمارے پروفٹ کا. تو بھائی جب تم لوگوں نے یہ حرکت کی تھی تو اتنے بڑے گناہ کی سزا اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں انجینئر کتوں آ گیا؟ او بھائی تھوڑے گناہوں دی سزا ہے انجینئر. ہاں یہ آنا سی اللہ دے فضل نہ. تو غوث پاک نے تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے. تو غوث پاک تو پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کے رائی کا دانہ. اور میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں پھر میں نے لوح محفوظ میں دیکھا. اللہ نے اسی لیے محفوظ کیا ہے کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے دیکھ لیں. تو یقیناً غوث پاک نے لوح محفوظ پہ خود نبی الاسلام کی نماز کی ویڈیو دیکھی تھی، اور بخاری مسلم بھی لوح محفوظ پہ موجود ہیں. ان کو تو سند کی ضرورت تھی، انہوں نے ڈائریکٹ بخاری مسلم وہاں سے پڑھی، نبی الاسلام کو نماز پڑھتے ہوئے وہاں ویڈیو دیکھ لی، اور اس کے بعد انہوں نے رفع الیدین شروع کر دیا. اب مجھے بتائیں اگر غوث پاک لوح محفوظ پہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنا گھوڑوں کے دمیں ہلانے کے مترادف ہے، اور نبی الاسلام نے نعوذ باللہ سے منع کر دیا، تو غوث پاک نے کبھی بھی رفع الیدین نہیں کرنا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک کی نماز جو ہے وہ نبی الاسلام کی نماز ہے، اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے. اور تمہارے لیے یہ کہ انہوں نے ڈائریکٹ لوح محفوظ سے پڑھ کے وہ نماز شروع کی تھی. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ تمہارے پیر کی نماز درست ہے یا تمہاری نماز درست ہے، جو کہ حنفی قادیانی بھی پڑھتے ہیں. تو اگر آپ ہمیں کہو گے کہ ہم قادیانی ہیں تو پھر ہم آپ کو آپ کے گھر کی خبر دیں گے کہ نماز تو آپ کی قادیانیوں والی ہے. ہاں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، یہ تو آپ کے بزرگوں نے لکھا اور کتابیں چھاپی اور مناظرے کیے. آپ ہمیں کس منہ سے کہہ سکتے ہو؟ اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم ختم نبوت کے اوپر کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف اینٹی قادیانی نہیں ہے، بلکہ جس دجال نے نبی الاسلام کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، سب کو ہم اپنے زبان کی نیزے کی نوک پہ لیں گے ایک رڈز کے ساتھ کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. الحمدللہ. گالیوں والی سرکار سمر عباس قادری صاحب کہتے ہیں کہ تم لوگ انجینئر کے لیے سافٹ کارنر کیوں رکھتے ہو؟ انجینئر صاحب کیوں کیا ہے؟ سارے بزرگاں دے بارے وہ کہندا پیا کہ انہاں دا دین ہو رہے، بابیاں دا دین ہو رہے، کتاباں دا ہو رہا ہے. یعنی جڑا مشرک کہندا پیا اودے بارے تسی صاحب دا لفظ استعمال کردے پے. کتھے تہاڈی تعلیم، کتھے تہاڈا شعور ہے یار؟ اس واسطے اپنے اندر کوئی شعور پیدا کرو یار. میں بس سافٹ کارنر لے کے بیٹھے ہو. بندے دے اندر کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی غیرت ہونی چاہیے. یار ہم تمہارے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہیں، جس کو کہ وابی کہیں کالا حضرت. حضرت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت سب کو پتہ ہے کالا حضرت کیا. شہید ملت حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ احمد رضا کا رنگ کالا تھا. ان کو بڑا غصہ آیا، کہتے ہیں ظہیر نے اپنی کتاب میں اعلیٰ حضرت کا رنگ جو ہے وہ کالا لکھ دیا. کالا نہیں سی، گہرا گندمی سی. حالانکہ اس نے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تعریف کی ہوئی ہے. اشرف تھانوی صاحب جنہوں نے تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے خواب میں بھی اور بیداری میں بھی، ان کو ہم اشرف تھانوی صاحب کہیں. اور پیر میر علی شاہ صاحب جنہوں نے چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا، ہم ان کو بھی پیر میر علی شاہ صاحب کہیں. تو انجینئر صاحب کو اگر کسی نے، تمہارے کسی اسٹوڈنٹ نے یا ہمارے اسٹوڈنٹ نے صاحب کہہ لیا تو اس میں تمہیں تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم نے تمہاری پبلک کو بتا دیا ہے کہ تمہارے بزرگوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا نبی الاسلام کے نام کے اوپر. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ختم نبوت کا مجاہد وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں صرف اینٹی قادیانی نہیں، اینٹی چشتی رسول اللہ، اینٹی تھانوی رسول اللہ، اینٹی شبلی رسول اللہ، اور وابیوں کے لیے اینٹی معاویہ رسول اللہ، کیونکہ تم نے حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ دیا.
तुम माविया रसूलुल्लाह पार्टी हो, इस एतबार से गोया के, हाँ गोया के। और फिर मुझे ये बताएं आप कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद देवबंदियों ने तुम्हारे आला हजरत को और उनके मानने वालों को शैतानी लश्कर डिक्लेयर किया और किताब का नाम रखा हिंद की तलवार, एक पागल सिठियाए हुए बाबे के ऊपर, और सिठियाया हुआ बाबा अहमद बरेलवी को कहा मैं आला हजरत कहता हूं। तो तुम्हारे लोगों का भी काम है कि कम से कम मेरा नाम एहतराम से लें, और अगर नहीं लोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम लोग जलील होते रहे हो, हाँ हो रहे हो, होते रहोगे। यानी जिस तरह हमारे मुफ्ती मुनीर साहब ने कहा था कि हम अपने प्लेटफॉर्म से अपनी दावत पेश करते रहते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे, यानी कि अपनी और अपने बुजुर्गों की मंजी ठुकवाते रहे हैं, ठुकवाते रहेंगे और ठुकवाते रहते हैं। गालियों वाली सरकार यानी कि समर अब्बास अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला, वो कहते हैं कि इंजीनियर साहब अपने बयानात की रोशनी में काफिर हैं, और ये अपने बयानात जिन्ने भी अपने ही बयानात की वजह तो ये बंदा दायरा इस्लाम तो खारिज है, ये इस्लाम ना तल्लक नहीं। वैसे उन्होंने इस वीडियो में मुझे काफिर कह ही दिया है डायरेक्ट भी, कहते हैं अपने बयानात की रोशनी में, जो ये कहता है ना उसके मुताबिक ये खुद भी काफिर है। अच्छा वो बयानात क्या है? वो कटे हुए क्लिप हैं, एक तरफ से उठाया दूसरी तरफ से उठाया और कहा कि इंजीनियर साहब पहले ये कह रहे थे अब ये कह रहे हैं, लिहाजा ये नहीं तो ये हो गया, खुद से ही। इस तरह अगर आप खिलवाड़ कुरान के साथ करें तो कुरान पाक में भी 180 डिग्री स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और दोनों में एक वक्त दुरुस्त हैं। एक मैं नुमाइंदा मिसाल हमेशा रखता हूं, आज आपके सामने भी रखता हूं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल क़सस में, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, नबी जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसको हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो आप मुझे बताएं क्या नबी इस्लाम लोगों को हिदायत नहीं देते? बिल्कुल देते। तो कुरान क्यों कह रहे नहीं देते? इसलिए कह रहा है कि नबी इस्लाम किसी की जबरदस्ती तकदीर नहीं बदल सकते जब तक कि वो खुद हक कबूल ना करे। ये हम शरअ में बयान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरी जगह आया इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक ए महबूब अलैहिस्सलाम तुम जरूर बिल जरूर लोगों को सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देते हो। यहां आया था ला तहदी नहीं देते, वहां आया लतहदी तुम जरूर देते हो। बिल्कुल 180 डिग्री स्टेटमेंट्स हैं, दोनों दुरुस्त हैं। किसी की किस्मत नहीं बदल सकते, इस एतबार से हिदायत नहीं देते, और इस एतबार से हिदायत देते हैं कि हिदायत का रास्ता दिखाते हैं। अगर कोई शख्स कबूल करना चाहे तो उसे हिदायत मिल जाएगी। अब मुझे बताएं, कोई कहे कि कुरान में लिखा हुआ है कि नबी इस्लाम जो है वो हिदायत नहीं देते, लिहाजा वो हमारे हादी नहीं, नाऊज़ु बिल्लाह, और यूं अल्लाह ताला के मत्थे ये बात मार दे और कह के देखो इसने बयान बदल लिया। उसमें तो सूरह अशूरा के अंदर आया हुआ था कि वो हिदायत देते हैं और यहां पे आके हिदायत नहीं देते। इसी किस्म की हरकत मेरे साथ करते हैं और अल्लाह के फजल से हम मीम्स के जरिए इसके जवाब देते रहते हैं। यानी ऐसा मटेरियल देते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स खुद ही मीम्स बनाते हैं, मैं उनसे नहीं बनवाता, वो खुद बना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।